معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ڈیئر اردو چینل پر داستان امیر حمزہ، سب ہیڈنگ عمر بن حمزہ کی آمد۔ زپین نے جب امرو کا نام سنا تو کہا، افسوس ہے کہ اگر حمزہ ہوتے اور امرو نہ ہوتا اور اس سے خدا پالا نہ ڈالے۔ یہ سن کر ہوم نے کہا کہ یہ کیا کہا، وہ ایسا جواں مرد ہے؟ کہا، بڑے جواں مردوں کی داڑھیاں مونڈتا ہے اور خراج داڑھی کا لیتا ہے اور جوان مردوں کو لاتے مار کر سر کے پٹھے نکالتا ہے۔ تب ہوم کے حکم سے اندر بلایا۔ ہوم امرو کو دیکھ کر ہنستے ہنستے بے ہوش ہو گیا۔ تب امرو نے کہا کہ کیوں ہنستا ہے، ابھی روئے گا۔ تب ہوم نے کہا کہ ایسا کون ہے جو مجھے رلائے گا؟ امرو نے کہا، تجھے میں رلاؤں گا۔ تب ہوم نے کہا کہ پکڑو اس عیار کو۔ سپاہیوں نے پکڑنے کا قصد کیا۔ تب امرو نے ٹوپی پہن لی اور سب کی نظروں سے غائب ہوا۔ تب کافر یہ دیکھ کر حیران ہوئے۔ امرو نے ہوم کی داہنی طرف آ کر بازو پر ایسی لات ماری کہ اس کا بازو کنپٹی تک پھڑکنے لگا کہ اس کی طرف ہوم کا وزیر بیٹھا تھا۔ ہوم نے اس کی گردن پر مکہ مارا۔ وزیر نے کہا، غلام کا کیا مقدر ہے کہ ایسی نازیبا حرکت کرے؟ وزیر مکے کے پڑتے ہی زمین پر گرا اور حالت غشی ہوئی۔ تب تمام وزیر امیر دیکھ کر گھبرا گئے کہ ہوم کو آج کیا ہو گیا ہے۔ اسی اثنا میں امرو نے بائیں طرف آ کر ایک لات ماری۔ اس طرف زپین بیٹھا تھا۔ ہوم نے کہا، اے زپین، کس نے مارا؟ تب زپین نے کہا کہ امرو لات مکی کرے گا مگر کسی کو جان سے نہ مارے گا۔ القصہ امرو نے ایسی لات بازی کی کہ ہوم کا سر پھرنے لگا اور دور جا کر کھڑا ہوا۔ تب ہوم نے کہا، میں تجھ سے کام نہیں رکھتا ہوں، حمزہ ہے اور میں ہوں۔ امرو نے کہا کہ میرے خط کا جواب دے۔ ہوم نے خط پڑھ کر جواب دیا۔ امرو سر سے ٹوپی اتار کر کھڑے رہے اور کہا کہ اے ہوم، میں نے کہا تھا کہ مت ہنس ورنہ روئے گا۔ کے بعد جواب دیا کہ حمزہ سے بولنا کہ میری تیری جنگ ہے، اور امرو کو 1000 درہم دے کر رخصت کیا۔ امرو نے آ کر امیر سے تمام حال عرض کیا۔ تب امیر نے کہا کہ ہوم مجھے دکھا دے۔ امرو نے کہا، آئیے تو دکھا دوں گا۔ رات کو حمزہ بما امرو چل کر خندق سے پار ہوئے اور کنگرا کو کمان لگا کر دیوار سے آگے نکل کر ایک دکان میں سو گئے۔ جب فجر ہوئی تو ہوم کی زور آزمائی کا شور ہوا تو امرو نے اپنی وضع سوداگروں کی بنائی اور حمزہ کو کہا کہ جب میں کہوں گا اے فولاد تب آنا۔ امیر نے قبول کیا اور دونوں یار اس غلغلے میں گئے۔ ہوم نے سونے کی اینٹ پر پاؤں رکھا اور 400 پہلوان مل کر زور کرنے لگے مگر ہوم کا پاؤں نہ ہلا سکے۔ تب ہوم نے اپنا پاؤں جھٹکا تو پہلوان دور جا گرے۔ تب امرو ہوم کے سامنے گیا اور کہا کہ اے بادشاہ، میرا ایک زبردست غلام ہے، مجھ کو ایذا دیتا ہے۔ تم کو اس وقت دیکھ کر عرض کرتا ہوں کہ آپ اس کو آداب سکھلا دیں۔ ہوم نے کہا، بلاؤ اس غلام کو۔ تو امرو نے پکارا کہ اے فولاد آ۔ حمزہ آئے۔ تب بختک اور زپین نے کہا کہ اس سوداگر کی چال امرو کی ہے اور جب امرو ہے تو حمزہ بھی ضرور ہوگا۔ یہ خیال کر کے لشکر کو تاکید کی کہ سب تیار رہو اور قلعے کے دروازے بند کر دو۔ جب روبرو گئے تو ہوم نے کہا کہ اے سوداگر، تیرا غلام غلامی سے منکر ہوتا ہے۔ امرو نے کہا کہ یہ بے ادب ہے، ذرا نصیحت کرو۔ ہوم نے پاؤں اینٹ پر رکھا اور کہا کہ اٹھا۔ امیر نے فرمایا کہ پیش دستی نہیں کرتا ہوں، اول تو میرا پاؤں اٹھا پھر میں اٹھاؤں گا۔ تب تو کافر کو یقین ہوا کہ حمزہ یہی ہے کہ پیش دستی نہیں کرتا۔ امیر نے پاؤں اینٹ پر رکھا۔ ہوم نے زور کیا مگر امیر کا سر منہ نہ ہلا۔ امیر نے پاؤں اینٹ پر رکھا۔ ہوم نے زور کیا مگر امیر کا سر منہ نہ ہلا سکا بلکہ ہوم کی انگلیوں سے 10 قطرے لہو کے ٹپکے۔ تب عاجز ہو کر پاؤں چھوڑ دیا اور اینٹ پر رکھا۔ تب حمزہ نے اس کافر کا پاؤں بائیں ہاتھ سے پکڑ کر اور خدا کا نام لے کر اٹھایا اور زمین پر پچھاڑا اور امرو نے سونے کی اینٹ کو اٹھا کر اپنے توبڑے میں رکھ لی۔ زپین نے لشکر کو پکارا کہ حمزہ تنہا ہے، تمام یک بارگی حملہ کرو۔ وہیں کافروں نے
امیر اور حمزہ کو نرگے میں لے لیا، تب امیر بھی خون خوار میدان سے نکال کر کافروں پر پڑے اور تلوار بے طریق مارنے لگے، اور عمرو حمزہ کی پشت پر رہ کر کافروں کو نفط کے شیشے سے جلاتے تھے، اور شہر میں ایسا شور پڑا کہ گویا محشر برپا ہوا، اور امیر کے پہلوان بھی قلعے میں آ کر گھسے اور مغل جی توڑ کر لڑے، اور جب امیر بہت خوش ہوئے تو ننگے سر ہو کر تلواریں دو دستی چلانے لگے۔ عمرو بختک نے کافروں کو اشارہ کیا، کافروں نے عمرو پر نرگا کر کے حمزہ کی پیٹھ سے دور کیا، اور ہوم اولاد شوم نے پیچھے آ کر تلوار امیر کے سر پر ماری کہ زخم 4 انگل کے برابر ہو گیا، اور امیر ہوش میں آ کر پھرے تاکہ مدعی کو مارے، اور وہ نامرد دوڑ کر اپنے کافروں میں جا چھپا، اور امیر لات سے دروازے کو توڑ کر باہر گئے اور خندق کے کنارے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ عمرو امیر کو اٹھا کر اپنے لشکر میں لائے، اور کافر باہر نکل کر امیر کے لشکر سے لڑنے لگے۔ جب لشکر حلب میں پہنچا تو حلب کے شہزادے باہر آئے اور کافروں کو مار کر امیر کی فوج کو قلعے میں لے جا کر دروازے بند کر کے خندق میں پانی بھرا اور فصیلوں پر سے کافروں کو مارنے لگے۔ نوشیروان نے ہوم سے پوچھا کہ حمزہ کے کس قدر زخم لگایا ہے، تب ہوم نے کہا کہ حلق تک پہنچایا۔ نوشیروان نے کہا کہ اس قدر زخم لگتا تو حمزہ دروازہ نہ توڑ سکتا، حمزہ تو زندہ ہے مگر زخم کاری لگا ہوگا، اب کس صورت قلعہ فتح ہو۔ بختک نے کہا کہ ہماری مدد کو تمام ملکوں سے لشکر آئے گا، کیونکہ سب طرف نامے لکھے گئے ہیں، اب روز لشکر جمع ہوتے ہیں، جب سب جمع ہوئے تو پھر قلعے کا لینا ادنا کام ہے۔ نوشیروان سے کہا کہ سب ملکوں میں حمزہ کے مرنے کی خبر لکھو۔ چنانچہ جو بادشاہ اسلام تھے یہ حقیقت سن کر مکتر ہوئے اور ماتم غم و الم ادا کیا۔ اب یہ احوال سنو کہ نادر شاہ کی بیٹی نے رومال مذکور سے جو اپنا جسم صاف کیا تھا، خدا کی قدرت کاملہ سے وہ حاملہ ہوئی اور اس سے فرزند تولد ہوا، اور نام اس بچے کا ناصر شاہ نے عمرو بن حمزہ یونانی رکھا، اور تمام عالم اس کو ناصر شاہ کا فرزند کہتا تھا۔ غرض اس ایام میں وہ فرزند 24 برس کا ہوا تھا۔ نامہ بختک پہنچے ناصر شاہ نے عمر بن حمزہ کو کہا جا کر بادشاہ کی مدد کر، اور بادشاہ نے کہا کہ حمزہ تیرا والد ہے۔ بختک نے دربانوں کو تاکید کی کہ عمر بن حمزہ کو زندہ نہ چھوڑنا اور ناصر شاہ کو آنے دو۔ غرض کہ جب ناصر شاہ دربار میں آئے اور عمر بن حمزہ کو دربانوں نے منع کیا، تب عمر بن حمزہ نے کئی ایک مکے چوبدار اجل رسیدہ کو ایسے مارے کہ وہ موذی مردار ہو کر گرا۔ تمام دربانوں میں شور پڑا۔ جب یہ خبر نوشیروان کو دی گئی تو بادشاہ نے کہا تیرا بیٹا ہمارے چوبداروں کو کیوں مارتا ہے؟ جواب دیا کہ میرا فرزند کیا دیوانہ ہوا ہے، چوبداروں نے اسے اندر آنے سے منع کیا ہوگا، بس اس نے اس لیے مارا۔ نوشیروان نے چوبداروں کو اندر بلا کر پوچھا کہ ناصر شاہ کے فرزند کو اندر کیوں نہ آنے دیا؟ بولے کہ ہمیں بختک نے حکم دیا تھا تو ہم نے ادا کیا۔ یہ سن کر بادشاہ نے بختک کی طرف دیکھا تو اس ملاعون نے بادشاہ کے کان میں کہا کہ حمزہ نے مہر نگار سے اقرار کیا تھا کہ دوسری عورت سے کبھی نہ ملوں گا، پوچھو کہ یہ فرزند کس طرح پیدا ہوا۔ تب بختک نے رومال کی حقیقت سنائی۔ بادشاہ نے عمر بن حمزہ کو بلا کر بٹلایا اور وہ آداب بجا لا کر بیٹھا اور بادشاہ کو سلام بھی نہ کیا۔ پھر سفرہ موجود ہوا اور انواع و اقسام کی نعمتیں حاضر ہوئیں اور تمام بادشاہوں اور وزیروں نے تناول کیا، مگر عمر بن حمزہ نے کھانا نہ کھایا۔ بادشاہوں نے کہا کہ اے جوان، تو کھانا کس لیے نہیں کھاتا ہے؟ عمر بن حمزہ نے کہا تو نے میرے باپ کو مارا۔ بادشاہ نے کہا تیرے باپ کو ہوم دمشقی نے مارا ہے، میں نے نہیں مارا، میرا تو صرف نام ہی ہے، ہوم دمشقی کا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر تازہ نعمتیں اس کے آگے رکھیں اور عمر بن حمزہ نے تناول کیں اور جام میں ہائے ارغوانی کا پھرنے لگا۔ جب شراب پی کر خوش ہوئے تب ہوم نے کہا اے بختک بول کہ میں نے حمزہ کو کس قدر زخم مارا۔ بختک نے کہا تو ہی بیان کر۔ ہوم نے کہا ایسا زخم لگایا کہ اس کے حلق تک تلوار پہنچی۔ تب عمرو بن حمزہ سن کر جوش میں آیا، ادھر ہوم لاف زنی کرنے لگا،
تب عمر بن حمزہ نے کہا کہ اے کافر حرام زادے، چپ رہ، نہیں تو ابھی تیرا سر کاٹوں گا۔ ہوم نے کہا کہ یہ جوان کون ہے جو ایسا کہتا ہے؟ بختک نے کہا یہ حمزہ کا فرزند ہے۔ ہوم نے گرز نکال کر عمرو بن حمزہ پر چلایا۔ اس نے وہ گرز پکڑ لیا۔ عمر بن حمزہ نے اس کے کان پکڑ کر نوشیروان کے تخت پر دے مارے۔ اس کو نوشیروان نے بچا لیا۔ پھر ہوم اجل رسید اٹھ کر عمر بن حمزہ کے سامنے آیا تو عمر بن حمزہ نے تلوار خون خار نکال کر سر ناہنجار پر ایسی ماری کہ کافر مردار ہو کر برابر دو ٹکڑے ہو کر داخل جہنم ہوا۔ تب نوشیروان اور زپین بما لشکر سوار ہوئے۔ عمر بن حمزہ نے نعرہ مارا اور ان کافروں پر ایسی تلواریں ماری کہ ان کے سر گیند کی طرح اڑے اور لہو کے دریا بہتے تھے۔ اس عرصے میں امیر کا زخم بھی اچھا ہو گیا۔ وہ ایک دن ملکہ مہر نگار کے پاس بیٹھے تھے کہ اتنے میں عمرو بن امیہ نے آ کر کہا کہ ایک جوان وفادار مثل شیر ہے۔ جب ناصر شاہ نے عمر کو دیکھا تو اسے گلے لگایا۔ عمر بن حمزہ کے نعرے کی آواز آئی۔ تب امیر نے عمرو بن امیہ کو فرمایا کہ جا کر دیکھو کہ کون نعرہ مارتا ہے، جلد خبر لاؤ۔ ناصر شاہ نے کہا کہ حمزہ کا فرزند ہے اور حقیقت رومال کی کہی۔ تب عمرو خوش ہوا اور خدا کا شکر کرتا ہوا امیر کے حضور میں آیا اور عرض کی۔ امیر بھی اسی وقت بما فوج ظفر موج تیار ہو کر باہر آئے اور 1000 چوبی ڈیرہ استادہ کرا کر بیٹھے اور عمر بن حمزہ بھی کافروں کو مار کر فتح نصرت سے آ کر باپ کے قدم بوسی سے مشرف ہوئے۔ امیر نے فرزند ارجمن کو گلے لگایا اور سر و چشم پر بوسہ دیا اور اپنے ہاتھ سے ناصر شاہ کو خلعت فاخرہ عنایت فرمایا اور خون کے مہتر ایک اسحاق کا فرزند کو مرحمت فرمایا اور شب و روز عیش میں رہنے لگے اور نوشیروان نے مدائن کی راہ لی۔ ابیر تو بما فرزند جشن میں رہتے اور مہر نگار غم میں مبتلا کہتی کہ حمزہ کی شرط مجھ سے یہ تھی کہ سوا تیرے عورت نہ کروں گا، اور یہ فرزند کہاں سے پیدا ہوا؟ امیر نے عمرو بن امیہ سے کہا کہ تم جا کر مہر نگار سے یہ حقیقت مفصل کہو۔ عمرو بن امیہ نے ہر چند کہا لیکن اس نے نہ مانا اور کہا جب تک صحبت نہ کرے کہیں اس طرح بھی فرزند پیدا ہوتے ہیں۔ عمرو نے ہر چند قسمیں کھائیں لیکن مہر نگار نے نہ مانا۔ تب عمرو نے آ کر حمزہ سے کہا کہ میرا کہنا ہرگز نہیں مانتی۔ امیر نے کہا کہ ناصر شاہ اور عمرو بن امیہ جائیں۔ وہ گئے اور آداب تسلیمات کر کے حقیقت مذکورہ عرض کی۔ مہر نگار نے بظاہر قبول کر کے اور باطن میں ناقبول ہو کر خلعت سے رخصت کر عادت موجود پر مغموم ہو رہی۔ تب امیر نے جا کر فہمائش کی تو مہر نگار بولی کہ جا عرب تیرے لائق ہوں، اور مجھ سے کہا وفاداری کرے گا۔ میں نے جیسا کیا ویسا پایا۔ امیر کو یہ بات بری معلوم ہوئی، بس امیر نے فرمایا کہ میں تیرے لائق نہیں، اولاد بن مرزبان تیرے لائق ہے۔ یہ فرما کر اولاد بن مرزبان کو بلا کر بند در کر کے فرمایا کہ میں نے تجھ پر ظلم کر کے تیری عورت چھین لی تھی، اب بے فکر لے جا۔ میں اب ظلم سے توبہ کرتا ہوں اور مہر نگار کو لے کر اپنے ملک چلا جا۔